عالمہ ہیں اور تیسری بیٹی عالمہ بن رہی ہے. یہ بہت بڑی ساتھ ہے، بڑے فخر کی بات ہے. اللہ پاک ان کے ادارے کی جڑوں کو مضبوط فرمائے اور ان کی بیٹیوں کے مستقبل کو روشن فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نسل کے اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق رکھے. اور شیونالی کی سرزمین، جیسا کہ ہمارے نوری صاحب بتا رہے ہیں، الحمدللہ یہ سرزمین تو وہ سرزمین ہے کہ ہم اور آپ جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہو. اس سرزمین نے ہیرے اگائے اور ایک ایسا ہیرا اس سرزمین نے تمہیں دیا کہ جس نے شیونالی سے نکل کر سنبھل اور سنبھل سے نکل کر بریلی اور راجستھان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں، حضرات میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں راجستھان کے خطے کو حضرت غریب نواز نے دین اسلام لا کر مہکایا تھا اور اسی دین کو مفتی اشفاق صاحب نے علم کے ذریعے حضرات تحفظ فرمایا ہے. اور حضرات آج بھی حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب کا کارکردگی، ان کے کارنامے حضرات ہمارے سامنے نمایاں نظر آ رہے ہیں. آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ کی زندگی کو میں نے دیکھا اور آپ کی سادگی اور مہمان نوازی، جو چلا جاتا تھا وہ آپ کا پرویدہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ مجھے تو بہت فخر ہے کہ میرے والد گرامی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مفتی اشفاق صاحب کی شخصیت وہ تشریف لائے اور میرے والد کا جنازہ پڑھایا اور بہت دیر ان کے جنازے کے پاس آپ نے دعا پڑھا. آپ بلا شک و شبہ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جن کی نگاہ کیمیا اثر اگر کسی مردہ دل پر پڑ گئی تو وہ زندہ ہو. تو اس خاندان سے الحمدللہ ہمارا روحانی رشتہ پہلے سے تھا ہی. مفتی صاحب ہوں یا حاجی معین صاحب ہوں، الحمدللہ ایک زمانے سے تعلق ہے حضرات. لیکن اب یہ تعلق اسی گھر کی ایک شہزادی، الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آ گیا. اور جس گھر میں ایک عالمہ جائے گی وہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنا. اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، دینی اداروں کی جڑوں کو مضبوط کرو. آج وقت کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے، وقت آواز دے رہا ہے کہ اب جاگو. اگر تم اب بھی نہ جاگے تو پھر تمہارا حال وہی ہوگا جس طرح غرناطہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. اسپین کے ساحل پر کبھی مجاہدین اسلام اترے تھے تو پورے اسپین کی فصیلوں سے توحید صدائے رسالت ٹکرا رہی تھی. حضرات توحید کے نعرے بلند ہو رہے تھے. لیکن آج حضرات جب ہم نے اسلام کو چھوڑا تو غرناطہ تباہ ہوا، اسپین تباہ ہو گیا، فلسطین حضرات اور بہت سارے ممالک جہاں اسلامی ممالک تھے حضرات مسجدیں یہاں آباد تھی، لوگ حضرات قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے. آج قرآن کی تلاوت کرنے پر پابندی ہے، مسجدوں کے مینارے آج خاموش حضرات، آج خاموش ہے. آج وہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے حضرات. کیوں؟ اس لیے کہ تم جب تک نبی پاک کے غلام تھے، اولیاء کرام سے تمہارا تعلق قائم تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ تم جہاں بھی گئے ہو کبھی مٹے نہیں، فنا نہیں ہوئے، بلکہ ہر دور میں تم نے باطل کو مٹا کے اعلاء کلمت الحق کی سماؤں کو بلند. آج دنیا کے حالات کسی پر بھی مخفی نہیں. ہمارے اوپر آج جو حکمراں مسلط ہیں وہ بھی وہی جا کے دیکھ رہے ہیں
کہ ان اسلامی ممالک کو کیسے تباہ و برباد کیا گیا، تو وہی نظم یہاں بھی لا گیا۔ ہمارے مدرسوں پہ نظر ہے، ہماری خانقاہوں پر نظر ہے، اور جہاں بھی دیکھو ہمارے خلاف مشورے ہو رہے ہیں، شریعت کے خلاف قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ارے تمہاری تاریخ بتاتی ہے کہ جب تم کمزور تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، مکہ کی وادی میں تمہارے خون سے ہولی کھیلی گئی اور مجاہدین اسلام کو تڑپا تڑپا کر کے مارا گیا، لیکن نبی یہ پاک کا حکم تھا کہ تم صبر کرو اور پوری دنیا کو بتا دو کہ صبر کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات تو مجاہدین صبر کرتے رہے، چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر دھونیاں دی گئی تو مسلمان صبر کر رہے تھے، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جا رہا تھا، ان کے جسم کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا رہی تھی، پھر بھی مسلمان صبر کر رہے تھے، تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا تب بھی مسلمان صبر کر رہے تھے، جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر کی چٹان رکھ دی گئی تھی تب بھی مسلمان صبر کر رہے تھے، لیکن یہی مسلمان 3 سال شابیہ کی تعلیم میں قید رہے، حضرات بھوکے پیاسے رہے، حضرات ان کے ساتھ دانا پانی بند کر دیا گیا، حضرات سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن نبی کا حکم تھا کہ صبر کرنا ہے تو یہ صبر کرتے رہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ نبی کا حکم ہوا اب مکہ چھوڑ دو، 13 سال تک تم نے صبر کر لیا، دیوانے مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کچھ مدینہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، ظالم نبی پاک کے قتل کا مکمل طور پر منصوبہ بنا چکے ہیں، لیکن نبی کی حفاظت پروردگار عالم نے فرمائی اور نبی مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ کو اسلام کا دارالحکومت بنا دیا، ظالم کو پھر بھی چین نہ ملا۔ حضرات ابھی 1 سال گزرا ہے کہ فوراً ابو جہل نے جوانوں کی فوج جمع کر کے 1000 کی جمعیت کو لے کر بدر کی وادی میں اتار دیا ہے، دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اسلام کو بے خونوں سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ اس وقت نبی نے جب ان کفار کو دیکھا تھا جو بدر کی وادی میں اتر رہے تھے تو نبی نے کہا تھا کہ میرے دیوانوں چلو اب ڈیفینس کا وقت آ گیا ہے، اب اپنی حفاظت کا وقت آ گیا ہے، اب چلو مقابلہ کرنے کے لیے گھر چلو۔ عالم کیا تھا؟ بہت کمزور تھے، کٹے چھٹے مسلمان، لوٹے پیٹے مسلمان، جن کے تنوں پہ کپڑے بھی سلا کرتے، یہاں تک کہ ببول کے کانٹوں سے ان کے ٹاٹ کے لباس سلے ہوئے۔ وہ مسلمان جب نبی کا فرمان سنا تو ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب کے سب جمع ہوئے۔ مسجد نبوی شریف میں تعداد دیکھی گئی تو 313، ادھر 1000، ادھر 313، چھوٹے چھوٹے بچے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نبی نے کہا بچے یہ جنگ ہے، یہ کھیل نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے، لیکن وہ اسلام کے شہزادے تھے، وہ اسلام کے سائے میں پلنے والے تھے، ان کے پرورش ہوئی تھی تو قرآن کی تلاوت کے سائے میں ہوئی تھی۔ وہ نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ کے بغیر جی نہیں سکتے، آپ کے بغیر کھانا پینا حرام ہے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ چلیں۔ بچے ضد کر رہے ہیں، نبی کہتے ہیں بچوں مت جاؤ، بچے کہتے ہیں سرکار ضرور جاؤ۔ تو جنگ میں جانے کے لیے آج جنگ کے نام پر ہم ڈرتے ہیں، ہمیں پروپرٹی پیاری ہے، ہمیں دولت سے پیار ہے، لیکن انہیں دولت سے پیار نہیں تھا، انہیں نبی سے، انہیں اپنے دین سے پیار تھا، اپنے قرآن سے پیار تھا۔ نبی پاک نے جب بچوں کی ضد دیکھی،
جب وہ پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ بچے رکنے کا نام نہیں لیتے. تو نبی پاک نے ایک لکڑی لی اور اس پر ایک نشان لگا دیا کہ جو بچہ اس نشان کو چھو لے گا وہ جنگ میں ہم لے کے چلیں گے. تو جتنے بچے تھے وہ اس نشان کو چھونے کے لیے اپنی ایڑیوں کو اٹھاتے ہیں, پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس نشان کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر, وہ کیسا جذبہ تھا. اور جس قوم کے بچوں میں ایسا جذبہ ہوتا ہے اس قوم کو کوئی بے خوف سے نہیں اٹھا سکتا, اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو یہی جذبات رکھنے والے نبی کے 313 ساتھی جب بدر کی وادی میں نکلے تھے, ایک طرف کفار کے جوان جوش شجاعت میں پھٹے جا رہے تھے, تکبر میں پھٹے جا رہے تھے کہ بہت جلد ہم اسلام کے قلعے کا کمر, اسلام کے قلعے کو ڈھا دیں گے, اسلام کو مٹا دیں گے. اللہ اکبر. لیکن جب مقابلہ ہوا تھا تو عالم کیا تھا؟ عقل کہتی ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 کو مٹ جانا چاہیے, فنا ہو جانا چاہیے تھا, نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ مٹے نہیں تھے. نہ ان کے پاس تلواریں ہیں, چند گنتی کی تلواریں, چند گھوڑے, تھوڑا سا جنگی ساز و سامان ہے. جن کے پاس تلواریں ہیں وہ اپنی تلواریں لے کر نبی سے اجازت طلب کرتے ہیں. جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تلوار دی. تو نبی کیا کہتے ہیں؟ وہاں تلوار کا کوئی کارخانہ نہیں تھا, وہاں کوئی دکان نہیں تھی. بدر کا میدان آج بھی ہم نے دیکھا ہے, وہاں دور و دراز تک ریت کے ٹیلے تھے. نبی سے دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ تلوار چاہیے. تو میرے نبی کے لب کھلتے ہیں, فضا میں پھول جھڑتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے دیوانے وہ سامنے کھجور کھڑا ہوا ہے, وہ پیڑ ہے, اس کی ٹہنی توڑ کر لے آئے. دیوانہ ٹہنی توڑ کر لے آئے. سوال کیا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. دیوانہ ٹہنی توڑ کے لے آئے, لکڑی کی ٹہنی. نبی پاک نے اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے, ایک اس دیوانے کو دے دی اور ایک اس دیوانے کو دے دی. کہا لو یہ تمہارے لیے تلوار ہے. دیوانہ جانتا تھا کہ لکڑی ہے, آنکھوں سے دیکھا اس نے لکڑی توڑ کے لایا ہے, ہاتھوں سے لکڑی توڑ کے لایا. نبی کہتے ہیں یہ تیرے لیے تلوار ہے. وہ اسی کو لے کے نکل گیا. آج کا کوئی وہابی نہیں تھا, وہ وہابی ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ یہ تو لکڑی ہے. لیکن وہ صحابی تھا جس نے کہا تھا کہ نبی نے کہہ دیا ہے تو یہ لکڑی نہیں تلوار ہے. تلوار کے مقابلے میں لکڑی لے کے صحابہ کرام کا طریقہ. اور وہ لکڑی تاریخ بتاتی ہے کہ جس کافر کی چمکتی ہوئی تلوار پر پڑ گئی اس لکڑی نے تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے اور لکڑی کا بیل مائکا بھی ڈال دیا. یہ یقین تھا, یقین محکم عمل پہ ہم محبت پاتے ہیں. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. تو یہ 313 جب 1000 فوج سے نبرد آزما ہوئے تھے تو تاریخ بتاتی ہے یہ مٹے نہیں تھے, فنا نہیں ہوئے تھے, بلکہ 1000 جوانوں کے غرور کو خاک میں ملا کر دنیا کو بتا دیا تھا کہ مسلمان مٹنے کے لیے نہیں بلکہ ہر باطل کو مٹانے کے لیے, مسلمان فنا ہونے کے لیے نہیں ہر باطل کفر کو فنا کرنے کے لیے. وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام, تجھ پہ جو لکھی گئی اس تاریخ شجاعت کو سلام. حضرات محترم, اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی,
حالات بدلے، یہی نہتے مسلمان ابھی احد کے میدان میں وہاں بھی باطل کے پرچے اڑاتے ہیں. کبھی خندق میں پہنچے، ظالم کے غرور کو خاک میں ملا دیا. کبھی خیبر میں پہنچے، ظالم کے غرور کو خاک میں ملا دیا. حضرات وہ یہودی جنہیں اپنے قلعوں پر ناز تھا، حضرات جنہیں اپنے قلعوں کی جڑوں پر ناز تھا، انہیں قلعوں کی جڑوں کو یہودیوں کی حضرت مولائے کائنات نے تہس نہس کر دیا تھا. وہی یہودی قوم، اسلام کی دشمن قوم، حضرات آج تک جو ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی فکر میں لگی ہوئی ہے. حضرات آج بھی جو ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں. حضرات وہی ظالم یہودی دنیا میں مدینے سے نکالے گئے تو انہیں کہیں جو ہے حضرات سکون نہ ملا، پناہ نہ ملی، بلکہ یہ قوم بھٹکتی رہی. کبھی ہٹلر نے اس قوم کو مارا، کبھی کسی اور نے مارا. آج یہی قوم حضرات جب در در بھٹک رہی تھی، نہ اس کا کوئی ملک تھا، نہ اس کی کوئی جگہ تھی، حضرات تو اس نے فلسطین کے سامنے جا کر کے گڑ گڑانا شروع کیا، ہاتھ جوڑے کہ ہمیں پناہ دے دو. تم کلمہ کے پڑھنے والے ہو، اس نبی کے تم کلمہ پڑھنے والے ہو جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو اپنی چادر مبارک عطا کی تھی، جس نے کتنے ننگوں کے تنوں کو ڈھانپا تھا، کتنے بھوکوں کو اس نے کھلایا تھا. اے اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں پناہ دے دو. تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے اپنی اراضی دی تھی، اپنا زمین دی تھی، اپنا ملک دیا تھا، لیکن ان ظالموں کی رگے تعصب ٹھنڈی نہ ہوئی. دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی جمعیت کو مضبوط کیا. ایک دن وہ آیا کہ پھر یہی ان فلسطینیوں پر حملہ آور ہو گئے اور ان پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو گئے. آج بھی وہ ظلم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور آج وہ قبلہ اول ان کے قبضے میں آ گئے. پہلے قبضہ کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں، مسلمانوں نے قبلہ اول کو فتح کیا. ان ظالم یہودیوں نے حضرات ہتھیار ڈال دیے مسلمان فوجوں کے سامنے. بیت المقدس کی کنجیاں یہودیوں کے پاس تھی. مسلمان فوج کے کمانڈر نے کہا کنجیاں ہمارے حوالے کرو. ظالموں نے کہا تھا کہ تم اپنے امیر کو بلاؤ، مسلمانوں کے بادشاہ کو بلاؤ، ہم انہی کے قدموں میں یہ کنجیاں ڈالیں گے. اللہ اکبر. رات تیز رفتار قاصد بھیجا گیا. 1 مہینے سے بھی زیادہ کی مسافت فلسطین سے مدینہ تک. قاصد نے آ کے خبر دی. میڈیا کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ اور گوگل کا زمانہ نہیں تھا. رات جیسے ہی خبر پہنچی، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم مدینے سے نکل. شان کیا تھی. آج کا اگر کوئی پردھان بن جاتا ہے 4 گاڑیاں ساتھ میں، کوئی ایم ایل اے بن جائے تو اس کے ساتھ تو فورس رہتے ہیں، کمانڈو رہتے ہیں. لیکن وہ اتنا بڑا امیر، اتنا عظیم بادشاہ کہ جس کی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہے. اللہ اکبر. جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو نہ ساتھ میں کچھ فوج ہے، نہ ہتھیار ہیں، تنہا اونٹنی پر سوار ہیں. خادم نکیل پکڑ کے چل رہا ہے. 1 پرلانگ تک چلے ہیں. کہا روک دو اونٹنی. اونٹنی روک دی گئی. غلام کہنے لگا حضور کیا حکم ہے؟ اتر کے آپ نے کہا اب تو اس پہ بیٹھ. بولے سرکار میں غلام، آپ آقا، میں آپ کے سامنے اونٹنی پر سوار کروں؟ یہ میری غیرت گوارا نہ کرے. آپ نے فرمایا اسلام میں نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی آقا، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا.
نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عالم کو کسی جاہل پر کوئی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ جو اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہے وہ بڑا ہے، اور جو اللہ کو بھولے ہوئے ہے وہ چھوٹا۔ آپ نے خادم کو بٹھا لیا اور خود نکیل کرو، لاؤ پوری دنیا میں کسی قائد کی ایسی تاریخ ہو تو ہمیں بتاؤ جیسا کریکٹر ہمارے نبی نے اپنے خلیفہ کو آتا۔ اسی طرح سے یہ سفر طے ہوتا رہا، ایک پر لانگ آپ بیٹھتے ہیں، پھر اترتے ہیں، پھر غلام کو بٹھاتے ہیں، پھر اتارتے ہیں، پھر آپ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ سفر جب مکمل ہوگا، ادھر فلسطین کے تمام مسلمان اسلام کے سپاہی اور وہاں کے مسلمان سب کے سب اور یہودی انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں کے قائد آنے والے ہیں، مسلمانوں کے امیر تشریف لانے والے ہیں۔ روز مدینہ کے راستے پر پہنچتے ہیں، صبح سے شام تک انتظار کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دن کا سورج جب طلوع ہوا تھا، حضرات تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک اونٹنی آ رہی ہے، نمبر غلام کا ہے، آقا نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ حضرات جب مسلمانوں نے دیکھا تھا، نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، یہودی بولے کون ہے؟ ارے کس کے لیے نعرہ لگا رہے ہو؟ مسلمان فضل سے سر اونچا کر کے کہتے ہیں کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ بولے کہاں آ گیا؟ بولے وہ آ گیا۔ بولے وہ ایک شخص اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے اور ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے اتنا بڑا امیر؟ بولے ہاں وہی ہمارا امیر۔ جب قریب سے دیکھا، اللہ اکبر، تن پہ کپڑے بھی سلامت، بوریے کا لباس ببول کے کانٹوں سے سلا ہوا، اور جب یہ کیفیت یہودیوں نے دیکھی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کا جلال ان کے اوپر اثر انداز ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی وہ چابیاں بیت المقدس کی مسلمانوں کے امیر کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مسلمان قابض ہو گئے، یہودی ہار گئے، تو آخری حربہ ان شیطانوں نے کیا تھا، کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن اے امیر المومنین ہماری ایک تمنا اور ہے کہ آپ جو ہے ہمارے گھروں کے دروازوں کے سامنے گلیوں سے اپنی فوج کے جوانوں کو گزار دیں، تاکہ ہماری عورتیں بھی دیکھ لیں کہ تمہارے جوان کیسے ہیں، تمہارے فوج کے جیالے کیسے ہیں، اسلام کے شہسوار کیسے ہیں۔ ان کا حربہ یہ تھا کہ جب یہ مسلمان گلیوں سے گزریں گے، اور انہوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ لباس پہنا کر اپنے دروازوں میں کھڑا کر دیا کہ جب وہ فوجی دیکھیں گے ہماری لڑکیوں کے ان کے خوبصورت حسن پر فریفتہ ہو کر کے اپنے ایمان کی پونجی کو گوا بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے، ارے جس نے نبی پاک کا جلوہ دیکھا ہو، جس نے اس پہ کرے نور کو دیکھا ہو، وہ دنیا کی کسی حور کو کیا دیکھے گا؟ وہ دنیا کی کسی حسینہ کو کیا دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرات آپ نے اس شرط کو مان لیا اور اسلام کے جوانوں سے کہا جاؤ جاؤ فلسطین کی گلیوں سے گزر جاؤ، جاؤ جاؤ بیت المقدس کی گلیوں سے گزر جاؤ۔ یہ مسلمان چلے، حضرات گلیوں سے گزرنے لگے۔ نبی کا فرمان انہیں یاد تھا، ان کے آقا نے کہا، ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اے مسلمان جب تو زمین پر چلے، جب تو راستوں سے گزرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، نگاہیں نیچی کر کے چلنا۔ حضرات جو مسلمان ہیں وہ نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، جو آوارہ ہیں حضرات وہ نگاہیں اٹھا کر تاک جھانک کرتے دروازوں کو جھانکتے چلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ تو غیروں کا شیوا ہے۔ جب مسلمان فوجی گلیوں سے گزرنے لگے، نیم برہنہ اور یا لباس پہنے ہوئے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں کہ کس
کسی بھی جوان نے ہمارے حسن پر نہیں دیکھا، ہماری طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب سارے مسلمان گزر گئے تو وہ لڑکیاں کہنے لگی لعنت ہے ایسے مذہب پر جو اپنی بیٹیوں کی عزت کو داؤ پر لگا دے، دوسروں کا ایمان چھیننے کے لیے۔ یہی مذہب قبول کرنے کے لائق ہے جسے قبول کر کے انسان فرشتہ صفت۔ تو حضرات، جب ہمارے جوان حیا اور پارسائی کا مجسمہ تھے تو دنیا ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، دنیا ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب کی تعریف کیا کرتی۔ باتیں تو بہت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے نوجوان پوری رات موبائل میں آنکھیں پھوڑتے ہیں، موبائل میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو فخر سے سوتے ہیں، تو پھر کہتے ہو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں، یہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ ارے تو اپنے اللہ اور رسول سے تعلق کو قائم کر کے تو دیکھ، ہر جگہ تو کامیاب ہوگا۔ ہمارے جوانوں کا حال آج عجیب ہے، اور کل کے جو جوان تھے اللہ واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت، مدینہ سے اسلام کے سپاہی جاتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہیں اسلام کی فتوحات ہوتی ہیں، اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ اس زمانے میں ایران بہت خوبصورت ملک تھا۔ ایران جس طرح آج ہمارے یہاں کشمیر ہے، اس طرح ایران اس دور میں تھا۔ وہاں کی چاراہیں، وہاں کی گارڈنز، وہاں کی تفریح گاہیں بہت مشہور تھی، لوگ وہاں دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں کا راجہ اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ جب اسلام کی فتوحات ہو رہی تھی، اسلام کا عروج تھا، جگہ جگہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اسلام کے سپاہی جہاں کفر سر ابھارتا تھا، جہاں عورتوں کی عزت پیر کی ٹھوکر پر ماری جاتی تھی، وہاں اسلام لے کر اسلام کے مجاہد مدینہ سے جاتے تھے، تو یا تو اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے یا فدیہ دینے پر مجبور کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایران کے تعلق سے جب پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مدینہ سے اسلام کی لشکر کے کہ جاؤ، وہاں کے راجہ کی بہت شکایتیں ہیں، اس راجہ کو جا کے اسلام کا پیغام دے دو، اگر وہ اسلام قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ تم جو ہے اسے فدیہ دینے پر مجبور کرو، اور فدیہ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو تم اس سے جنگ کرو، اور جب تک وہاں اسلام مضبوط نہ ہو اس وقت تک پیچھے مت ہو۔ یہ جیالے اسلام کے سپاہی گئے اور ایران میں جیسے ہی ایران کے بارڈر پر پہنچے تو اس راجہ کے ارد گرد کا محاصرہ، راجہ کو پیغام بھیجا کہ مدینہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائی آ چکے ہیں، امن والا مذہب لے کر آئے ہیں، تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے گستاخی کی، مسلمانوں نے اس کا محاصرہ جاری رکھا، اس نے بھی اپنی فوجیں لگا دی۔ ایک دن وہ آیا کہ مسلمان وہاں جد و جہد میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پرچم حضرات محترم وہاں لہرانے لگا، وہاں کا راجہ قیدی بنا مسلمانوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، درود پاک پڑھنا محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ مسلمانوں کا دبدبا، راجہ
قیدی بنا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ایک قاصد بھیجا مدینہ میں. حضرت عمر فاروق اعظم کو اطلاع دی گئی کہ الحمدللہ مسلمان کامیاب ہو گئے، ایران فتح ہو گئے. راجا وہاں کا قیدی بنا ہوا. تو حضرت عمر فاروق اعظم وہاں تشریف لائے، اور جب راجا کو قیدی دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے راجا، دیکھ اللہ نے ہمیں تیرے اوپر فتح دی، اسلام غالب آیا. اب ہم چاہتے ہیں بس دو، اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اسلام کا کلمہ پڑھنا اور ہم تیرا ملک تجھے واپس کریں، تیری تفریح گاہیں گارڈنز سب واپس لوٹا دیں. تعجب میں کہا کہ اتنا محنت کی ہے آپ نے، فوجیں بھیجی ہیں، اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور آپ اتنی آسانی سے مجھے واپس دے دیں؟ بولے ہاں، کلمہ پڑھ لے ہمارے نبی کا، مجھے واپس. مسلمان بڑا فراخ دل ہوتا ہے. اس نے جب کلمے کا نام سنا تو رگے تعصب بھڑک اٹھی، کہنے لگا اسلام کے خلاف کچھ جملے بولے، نبی کی شان میں کچھ گھٹیا جملے بولے. حضرت عمر فاروق اعظم کو جلا لایا. بولے اب تک تو ہم تجھے چھوڑ دیتے، لیکن اب تجھے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان میں ایک جملہ اگر کوئی بولے گا بے ادب تو ہم اس کی زبان. تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اب تمہیں سوائے موت کی. حضرت عمر فاروق اعظم نے جلاد کو بلایا، سب دیکھ رہے ہیں. راجا جکڑا ہوا ہے، اب دیکھتا ہے گردن مار دی جائے گا، قتل کر دیا جاؤں گا. بڑا شاطر چالاک. اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، اب آپ مجھے قتل تو کریں گے ہی، لیکن ہر ملک کا یہ دستور ہے جب کسی قیدی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. آپ نے نہیں پوچھا. بولے بتا کیا خواہش ہے؟ بولے ایک پیالہ پانی چاہیے. بولے ظالم ہم تجھے پیاسا نہیں ماریں گے، ہم تو پوچھتے ہی، صبر کر. ایک پیالہ پانی منگوایا گیا، پانی اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ لے آرام سے پی لے. جیسے ہی اس نے پانی ہاتھ میں لیا اور پانی ہاتھ میں لے کر اس نے کہا کہ آپ وعدہ کیجیے مسلمانوں کے امیر کہ جب تک میں یہ پورا پانی پی نہ لوں اس وقت تک مجھ پر تلوار نہ اٹھے گی. تو آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں آرام سے پی لے، جب تک تو پیتا رہے گا تلوار نہ چلے گی، پی لے، اس کے بعد بھی یہ ختم کرنا. اب یہ وعدہ لینے کے بعد شاطر کیا کرتا ہے کہ وہ اس پانی کو زمین پر انڈیل دیتا ہے. پانی زمین پر گرا. زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کو جذب کرے. اب پانی دکھائی نہیں دے رہا، زمین میں خشک ہو گیا. آپ مسکرائے بہت شاطر، بڑا چالاک ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اسے قتل نہیں بلکہ جیل کے سلاخوں میں ڈال، جیل میں ڈال. اب اسے جیل میں جیل میں پہنچ گیا. آپ نے فرمایا دیکھو اپنے مسلمان کو کمانڈر سے کہا دیکھو یہ بادشاہ ہے، وقت کا راجا ہے، اس کی زندگی بہت ناز و نعمت کے ساتھ پروان چڑھی ہے. اب اس کے لیے جیل میں بھی بہت کچھ خیال رکھنا ہے، رعایت رکھنی ہے اس کے ساتھ. اسے ٹائم پر کھانا، ٹائم پر کپڑے، سب ٹائم کی ٹائم. مسلمان فوج کے کمانڈر نے 3 نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم اس کی جیل میں دیکھ ریکھ کرو گے، اسے ٹائم پر تم صبح کو ناشتہ دو گے، دوپہر کو کھانا دو گے، شام کو ڈنر ٹائم پر دیا جائے گا، دھلے ہوئے کپڑے بھی دیے جائیں گے. اب یہ 3 نوجوان اس کی خدمت میں لگ گئے. 1 ہفتہ گزرا. 1 ہفتے کے بعد ایک نوجوان کو اس نے قریب کیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے امیر تک ہمارا پیغام پہنچا دو. بولے کیا پیغام ہے؟ بولے پیغام یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں.
اب یہ سنا نوجوان نے جا کے مسلمانوں کے امیر سے کہا کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. مسلمانوں کے امیر نے بلایا اور کہا کہ جب تمہارا تمہیں ملک واپس کیا جا رہا تھا، جب تمہیں تمہاری شاہراہیں واپس کی جا رہی تھی، تب تم نے جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اب تمہارے پاس کون سی طاقت نے تمہارے اوپر جبر کیا ہے؟ کس طاقت سے مرعوب ہو کر کے تم نے اسلام کا کلمہ پڑھنے کی؟ تو سنو، دل کے تہخانوں میں میری بات کو نوٹ کر لو. اس نے جو جواب دیا تھا، اللہ اکبر، وہ کیا جواب تھا؟ جواب یہ تھا کہ میں نے 3 نوجوان جو میرے پاس رکھے گئے خدمت کے لیے، نوجوانوں کا کردار دیکھا، ان کا طرز عمل دیکھا، ان کے اخلاق کو میں نے دیکھا کہ ایک دشمن کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے تو دوست کے ساتھ ہے. کہ مسلمان جوانوں کا 3 جوان تھے جو اس کی خدمت کر رہے تھے. جب اس نے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھا تھا تو کہہ دیا تھا کہ اسلام کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. فوراً ہی امیر المومنین کے پاس اسے مدینہ بھیجا گیا. جب یہ مدینہ میں پہنچا تو امیر المومنین نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم تو تمہیں تمہارا ملک واپس دے رہے تھے، اس وقت تمہیں کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اب کس طاقت سے مرعوب ہو کر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ سرکار، میں سمجھ گیا کہ جس قوم کے جوان اپنے دشمن کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں تو ان کا دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، دوستوں کے ساتھ کیسا کردار ہوگا، دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. میں نے سمجھ لیا کہ بے شک اسلام ہی سچا مذہب ہے جو انسان کو سچا انسان بنا دیتا ہے، انسان کو انسانیت عطا کرتا ہے، انسان کو کامل بنا دیا کرتا ہے. انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے کریکٹر کو دیکھ کر دوسرے بھی اپنے کریکٹر کو سوار کر دین کی تعریف کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے اسے کلمہ پڑھایا. جب کلمہ پڑھایا تو پھر کہا کہ جا، مسلمان کو کرسی کی ضرورت نہیں، مسلمان کو آیت الکرسی کافی ہے. جا، ہم نے جو کل کہا تھا اب بھی کہہ رہے ہیں، اپنا ملک واپس لے لے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس نے کہا تھا سرکار، مسلمانوں کے امیر، اب مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مصطفیٰ کے قرب میں 2 گز زمین کی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی کٹیا مل جائے اور اسی میں بقیہ زندگی گزار لوں نبی کے شہر مدینہ. اللہ. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک جگہ دے دی. پوچھا اب یہ بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تاکہ ہم اسے پورا کریں؟ تو اس نے کہا تھا کہ سرکار ایک ہی خواہش ہے، اگر کوئی شخص ایک پودا لگاتا ہے تو اس پودے کی پرورش کرتا ہے، اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھاتا ہے، اس کے پھل پہ انتظار میں رہتا ہے. میں نے بھی ایران کی سرزمین کو بڑا سنوارا ہے، وہاں کی کلیوں کو بہت مہکایا ہے، میں نے وہاں کی پگڈنڈیاں اور وہاں کی شاہراہیں میں نے بہت ہی آراستہ اور پیراستہ کی ہیں. اب میری تمنا یہ ہے کہ آپ ان شاہراہوں کو برباد نہ کیا جائے، ان تفریح گاہوں کو برباد نہ کیا جائے، وہاں کے گارڈنز ایسے ہی چمکتے اور دمکتے رہیں، وہاں کا وہ شہر ایسے ہی پروان چلتا رہے جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. تو حضرات، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے، جو ایک پھول لگاتا ہے تو اس کی حفاظت بھی چاہتا ہے، جو پودا لگاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا بھی چاہتا ہے. حضرات، تو مجھے کہنے دیا جائے، تمہارے نبی نے اسلام کا پودا لگایا، صحابہ کرام نے اپنے خون سے اس پودے کو
سینچا، تابعین نے اس میں اپنے خون کی سرخی بھر دی. حضرات امام حسین نے اپنے لہو سے اسے سرسبز و شاداب فرمایا. حضرات کبھی امام آدم نے، کبھی غوث آدم نے، کبھی نظام الدین اولیاء نے، کبھی غریب نواز نے، تو کبھی اعلیٰ حضرت نے جو پودا نبی نے لگایا تھا اسے ان اللہ والوں نے اپنی محنت و فشانی سے سرسبز و شاداب رکھا ہے. اب تم سے بھی تمہارے نبی کی یہی تمنا ہوگی، صحابہ کی یہی تمنا ہوگی، صدیق اکبر بھی یہی چاہیں گے، فاروق اعظم بھی یہی چاہیں گے، عثمان غنی اور مولا علی بھی یہی چاہیں گے، عشرہ مبشرہ کی جماعت بھی یہی چاہے گی. جس طرح مصطفیٰ نے دین کے لیے قربانیاں دی، صحابہ نے قربانیاں دی، اس طرح مسلمانوں کی آنے والی نسلیں دین کے لیے قربانیاں دیتی رہے، دین کے پودے کو اپنے خون اور پسینے سے سینچتی رہے، تو قیامت تک یہ پھل پودا کبھی نہیں مرجھائے گا، بلکہ ہمیشہ سرسبز و شاداب ہوتا رہے گا. حضرات یہی پیغام تمہارے حضرات اسلاف کا تم سے ہے. اب تمہیں اسلام کے لیے اٹھنا ہوگا، اسلام کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا. جب یہ قوم سرد پڑ جاتی ہے تب باطل تمہارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. جب اس قوم کے جذبات کمزور ہو جاتے ہیں، جہاد کا جذبہ مٹ جاتا ہے، تب اس قوم پر ظالم مسلط ہوتے ہیں. تو آج ہمارے اوپر جو ظالم مسلط ہے حضرات، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے. اسلام کو حضرات مضبوطی سے پکڑو، نمازوں کی پابندی کرو. ایک یہودی کہتا ہے کہ جس دن مسلمان قوم جس طرح جمعے کی دن جاتی ہے بن سبر کر، اسی طرح فجر میں جانا شروع کر دے گی، تو پھر دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، دین ہی دین ہوگا، قرآن کی صدائیں ہی صدائیں ہوں گی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. ضرورت ہے، اب وقت آ گیا ہے، پھر پچھتاتے رہو. تو بناؤ نمازی اپنے بچوں کو، دو دین کی تعلیم اپنے بچوں کو، بناؤ مجاہد اپنے بچوں کو. ہیں مرو تو شہید، مارو تو. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے، تقریریں تو بڑی بڑی کانفرنس میں ہوتی ہیں. یہ تو آپ کی محبت میں کچھ بولنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے وہ دین اسلام. اللہ کا فضل ہے کہ وہ دین ہمیں، اور آج ہم اسے چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ایک یہودی سے ملاقات ہوتی ہے پلین میں. ہم نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ آج پوری دنیا میں مسلمان دوسرے نمبر کی جماعت، پہلے نمبر پر کرسچن، دوسرے پہ مسلمان، اور باقی تیسرے پہ. تو جو قوم سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، پلین ہم نے بنایا، ٹرین ہم نے بنائی، سمندری بیڑے ہم نے بنائے، جنگی ہتھیار بڑے بڑے ہم نے بنائے، سب کچھ قوم میں ہم نے دیا، اور بھارت میں پڑواؤں بھی ہم نے دیا. آج یہ قوم اتنی گئی گزری کیوں ہو گئی؟ اور یہ سب سے آٹے میں نمک کی طرح. میں تو کہتا ہوں دنیا میں آج 57 ملک ہیں اسلامی ممالک، 57 ممالک ہیں اسلامی، اور اسرائیل ان کے سامنے آٹے میں نمک کی طرح بنا. اگر یہ سب مل کے گور دیں اسرائیل تو وہ مٹ جائے گا، پھونک مار دیں تو اڑ جائے گا. لیکن آج تجارت کو دیکھو تو یہودی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں دیکھو تو یہودی ہوتی ہے، جہاں بھی دیکھو، پیپسی دیکھو، کوکا کولا دیکھو، بسکٹ، چاکلیٹ، جہاں بھی تو یہ کامیاب تھا. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، تم تھوڑے سے ہو،
وہ بھی مارے پھرتے تھے جگہ جگہ، حال نہیں ہے، لیکن تم کامیاب کتنے کیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا بتانے کی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتائے دوں، یہ ہمارے اندر کا ایک راز ہے۔ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم دوسروں کو تو کھلاتے ہیں اور موبائل میں گیم ہم نے بھی دیکھ، آج چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو موبائل سے کھیل لیا۔ پہلے ماں قرآن پاک پڑھتی تھی، بچے کو سناتی تھی، اللہ اللہ بتاتی تھی، غوث کا نام بتاتی تھی، بزرگوں کا۔ آج کیسے کیسے بتاؤں تمہیں، وہ گڈے اور گانے یہودیوں نے بھر دیے ہیں اس میں، اور ہمارا بچہ اسی کو۔ تو جو بچہ آج موبائل دیکھ کر، گڑیا گڈے دیکھ کر وہ بڑا ہو گیا، کیا نمازی بننے کی امید رکھتے ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بچے کو پیدا ہوتے ہی ہم چاکلیٹ نہیں کھلاتے، ماں اسے اپنا دودھ پلاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی زندگی کی نشوونما ہوتی ہے، اس کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو اسے تعلیم کے لیے اعلیٰ قسم کے اسکولوں میں ڈالا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، اعلیٰ، دنیا سے بالکل لا تعلق کر کے صرف اور صرف اس کا ذہن تعلیم پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے سوچا یہ تعلیم تو ہمارے نبی کا فرمان ہے، اسلام میں تعلیم فرض لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دنیا کے کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں پر اپنی تعلیم فرض و لازم قرار نہیں دی۔ یہ اسلام کی امتیازی اور انفرادی شان ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں پر اپنی تعلیم کو فرض و لازمی اور ضروری قرار دیا۔ تو آج ہمارا یہ طریقہ انہوں نے اپنا لیا، تعلیم تو ہم پر فرض کی گئی تھی کہ بچپن سے تعلیم حاصل کرو، دوسرا اس نے بتایا کہ جب وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو ہم اسے کہیں جاب نہیں کرواتے، کہیں نوکری نہیں کرواتے، بلکہ اسے تجارت کرواتے، تجارت کی لائن میں ڈالتے ہیں۔ اور تجارت بھی ہمارے نبی نے فرمایا، تجارت کا بہت برکت ہے، اے مسلمانوں تجارت کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے کندھے پہ چادریں ڈال کے مدینہ کے بازاروں میں ہوئی بچھی، بڑے بڑے اجلا صحابہ کرام نے تجارت کی سے حضرت عثمان غنی بن گئے، اور ایسے غنی بنے انتقال کے بعد سب کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے مدینہ اور مکہ میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے نام سے آج بھی بینک میں اکاؤنٹ کیا، ان کا کھاتا آج بھی چل رہا ہے۔ تو تجارت ہمارے نبی نے بتایا تھا اور کی بھی تھی ہمارے نبی نے، تو ہم نے آج تجارت کو چھوڑ دیا۔ دوسری دو باتیں ہوئی، انہوں نے تجارت کو لگا دیا اور بچپن میں اس کو جو ہے حضرات تعلیم پر لگا دیا۔ اور تیسری بات اس نے بتائی کہ ہمارا یہودی کہیں بھی ہو، چاہے اسرائیل میں ہو، فلسطین میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، ایشیا میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کا تعلق اپنے مرکز سے ہم وقت ہے۔ ہمارے سینٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ فلاں جگہ ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے یہ بھی ان کا مرکز ہے۔ تو یہ اتحاد تو اللہ کے حبیب نے مدینہ میں مسلمانوں میں قائم کیا تھا اور فرمایا تھا اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ تو آج ہم نے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان دیکھ کے ہنستا ہے، اور اگر اس نے تھوڑا 2-3 منزل مکان بنا لیا تو بس پھر تو ٹھکانے کہے گی اس کے جادو کر دو، اس کی آگے نہ بنے گے۔ یہ حال یہ ہے۔ تو تمہارے دل عشق و رسول کا مدینہ ہونا چاہیے تھے، آج بغض و کینہ سے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر ترقی کیوں نہیں؟
دلوں کو صاف کر دو اور اپنے نبی کی محبت کا مدینہ بنا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اندر اتحاد ہے، میجورٹی ہے، ہم جو ہے جہاں بھی ہیں متحد ہیں، ہمارا ایک آدمی کہیں بھی ہے تو ہم یہ حضرات محترم یہ کام تو ہمارا تھا جو غیروں نے لے لیا۔ اتحاد ہم میں ہونا چاہیے، تو آج ہم انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے۔ تو اس نے یہودی نے کہا یہ ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھا، تو ہم سے سیکھ کر ہمارے نبی کی اداؤں کو اپنا کر غیر دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کر دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے اور ہم میں اتحاد و اتفاق قائم فرمائے، اور حضرت مولانا